الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آپ کے اس علاقہ گھبرانی میں دوسری مرتبہ آنا ہو رہا ہے. اس سے پہلے آنا ہوا تھا لیکن آپ حضرات سے اس طرح ملاقات نہیں ہوئی، بس آئے اور چلے گئے. آج ماشاءاللہ یہ بڑا عظیم اجتماع ہے اور نظر آ رہا ہے کہ آپ بڑے شوق سے اور بڑے جوش سے اور بڑے بلبلے سے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. ہمارے محترم بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں اور ان سب حضرات کے سرپرست بھی ہیں اور واقعی حقیقت میں سرپرستی کا حق بھی ادا فرما رہے ہیں. میری مراد حضرت مولانا حاجی مسعود احمد صاحب زیرہ مجدوم، اللہ تعالیٰ انہیں بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے بہت ہی محترم بھائی حضرت مولانا محمد ممتاز صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طرح جو ہمارے اصل میزبان ہیں اور ہمارے مہربان ہیں اور یہاں سے ان کا تعلق بھی ہے، قاری مقبول احمد صاحب، قاری احسان صاحب اور ماشاءاللہ ان کے برادران مولانا فردوس احمد صاحب، مفتی امتیاز صاحب اور مولانا اشفاق صاحب، اور ان بھائیوں میں سے ایک بھائی جو عزیز عبدالباقی عبدالحادی کے والد صاحب تھے جناب فاروق صاحب، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ سب اس گلشن کے پھول ہیں مہکتے ہوئے اور چمکتے ہوئے. اللہ اس گلشن کو تا قیامت آباد رکھے.
اور اندازہ ہو رہا ہے کہ جو ان کے بڑے تھے حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب اور مولانا مسعود صاحب کے والد صاحب وہ کوئی انتہائی اللہ کے مقربین میں سے تھے کہ اللہ نے ان کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو اس طرح خدمت دین کے لیے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بھی بچائے اور اللہ قیامت تک ان کی نسل کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ جتنے اور علماء کرام حضرات موجود ہیں، مولانا رمضان صاحب اور دیگر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب حضرات کو سرپرستی فرمانے پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اس علاقے کا یہ پہلا جلسہ ہے، پہلا اور آخری۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے دوستو کہ اس نے ہمیں اپنی ذات کا تعلق بھی عطا فرمایا، اپنا نام بھی عطا فرمایا، اپنا ایمان بھی عطا فرمایا اور اپنی محبت بھی عطا فرمایا۔ میرے دوستو اس دنیا میں سب سے بڑا اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ آج کوئی ہے، کل نہیں ہے، کل تھا آج نہیں ہے، کل ہوگا پرسوں نہیں ہوگا۔ وہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، زمین آباد کرتے رہیں گے، اسے اپنی ملکیت سمجھتے رہیں گے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس زمین کا خالق بھی وہ ہے، اس کا اصل مالک بھی وہ ہے، اور ایک وقت آئے گا سب کچھ اللہ کے لیے باقی رہ جائے گا۔ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کہنا سکھا دیا ہے۔ وہ نظر تو نہیں آتا لیکن اپنے کاموں سے پہچانا ضرور جاتا ہے۔ کوئی کشتی دریا میں بغیر ملا کے نہیں چل سکتی، کوئی گاڑی بغیر ڈرائیور کے سڑک پہ نہیں چل سکتی۔ اتنا بڑا نظام بنا کیسے ہے اور چل کیسے رہا ہے؟ ماننا پڑے گا اس کے پیچھے کوئی ہے، جو ہے وہی اللہ ہے، جو ہے وہی اللہ ہے۔ اور میرے دوستو اللہ نے اس کے لیے نبیوں کو بھیجا، وہ خود نظر نہیں آیا۔ انسان کی عادت ہے جو چیز دیکھ لیتا ہے نا، کہتا ہے کہ اس نلو چنگی ہوئے آپ قناعت نہیں کرتا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ جو چیز بھی ہو، کھانے کی ہو، پینے کی ہو، استعمال کی ہو، اس سے اچھی ہو، اس سے اچھی ہو۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے اپنے آپ کو پردوں میں چھپا لیا تاکہ انسان نہ مجھے دیکھے، نہ اس کی نظر مجھ سے ہٹ کے کسی اور پہ پڑے۔ وہ نظر نہیں آتا، دل میں آتا ہے، عقل میں نہیں آتا، دل میں آتا ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اور ہمارے علماء نے ہر دور میں ہر بندے کو اللہ کا پتہ بتایا ہے، پڑھے لکھوں کو بھی، ان پڑھوں کو بھی، وکیلوں کو بھی، ججوں کو بھی، ذمہ داروں کو بھی، کھیتی باڑی کرنے والوں کو بھی، گائے بھینس پالنے والوں کو بھی۔ وہ لوگ جو قرآن نہیں سمجھتے تھے، عربی نہیں سمجھتے تھے، آیات کا ترجمہ نہیں سمجھتے تھے، ایک مولوی صاحب سے ایک ذمہ دار صاحب کہنے لگے، ایک نمبردار صاحب کہنے لگے، مولوی صاحب آپ کہتے ہیں اللہ کو مانو
وہ کیسے مانے وہ تو نظر نہیں آتا، مجھے سمجھاؤ۔ اب وہ کیا سمجھائیں؟ قرآن وہ نہیں سمجھتا، حدیث وہ نہیں سمجھتا۔ ماشاءاللہ مولوی صاحب بڑے سمجھدار تھے، اور یاد رکھنا مولوی ہوندا اوہ نے جڑا سمجھدار ہوئے۔ ایک کملیاں دا کم نہیں ہے، جھلیاں دا کم نہیں ہے، سمجھداراں دا کم نہیں ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے اے دودھ کی بالٹی مل جائے گی خالص دودھ کی؟ تجھ بورانی آلے ہو تم لو ویسی؟ ماشاءاللہ اللہ نصیب کرے، انشاءاللہ پیندے رہو۔ تو دودھ کی بالٹی ہاں مل جائے گی، لے آئے دودھ کی بالٹی، رکھ دی۔ تو جو ہے آپ کی نا، اب مولوی صاحب کہتے ہیں چودھری صاحب، ذمہ دار صاحب، نمبردار صاحب، یہ بتائیں اس دودھ میں مکھن ہے کہ نہیں؟ اس دودھ میں کملا تو بھی کوئی نہ، سمجھ گیا؟ اگر میں کہتا ہوں نہیں، میں کہتا ہوں ابھی اس کی دہی جمائے گا، رڑکے گا، مکھن نکال دے گا۔ اگر کہتا ہوں ہاں ہے، میں تو پھنستا ہوں، کہے گا نظر نہیں آتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے دودھ خالص ہو، لوہے کی مشین کا نہ ہو، رب کی پیدا کردہ گائے اور بھینس کا ہو۔ میرے دوستو، انسان جتنا نقلی ہو جائے، آج بھی رب گائے کے تھن سے اور بھینس کے تھن سے دودھ تو اصلی دے رہا ہے۔ ملاوٹ کرے تو کرے، شہد کی مکھی کا شہد بھی اصلی ہے، گائے اور بھینس کا دودھ بھی اصلی ہے، اور تو اور مرغ کی اذان بھی وہی ہے جو صدیوں پہلے تھی۔ تیری اذان بدلے تو بدلے، نہ میری اذان بدلی ہے، نہ مرغے کی اذان بدلی ہے۔ اب جی وہ اسے کہنا پڑا کہ دودھ میں، بولو یار، دودھ میں ہے۔ تو پھر مولوی صاحب نے کہا دیکھو ذمہ دار صاحب، جس طرح اس بالٹی کے دودھ میں مکھن ہے، نظر نہیں آتا، تو ماننا پڑے گا کائنات میں رب بھی ہے، نظر نہیں آتا۔ رب بھی ہے اور نظر نہیں آتا۔ اگلا سوال جانیں یہ دسو، اللہ کتے کتے ہے تو کتے کتے نہیں؟ اللہ کتے کتے ہے تو کتے کتے نہیں؟ دسو اللہ کہاں ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم اپنے گھر کے خلوت کدے میں ہو، تم پہاڑی کی چوٹی پہ ہو، تم درخت کی اوٹ پہ ہو، وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، بزرگ اللہ والے، اللہ والوں مندے ہو کہ نہیں مندے؟ کچھ لوگ تھے ان کے پاس، ان سے پیری مریدی سیکھ رہے تھے، سلوک کے سبق طے کر رہے تھے، سارا سبق طے کر لیا، لیکن ضروری نہیں ہے جو سلوک کا سبق طے کر لے اس کو خلافت دے دی جائے۔ یہ شیخ سمجھتا ہے کون اس کا حقدار ہے کہ نہیں، لیکن ویسے نالائق تھے، منہ پھٹ حضرت کے سامنے آئے، حضرت اب تو ہم نے سارا سبق طے کر لیا، دے دے خلافت۔ حضرت تو پھر حضرت میں آکھے نہیں ہے کملے آدھا کم نہیں ہے، کملے نہ سمجھنا، جو رب کا قرآن سمجھ کے سمجھاتا ہے ارے وہ کملہ ہے، جو نبی کا فرمان سمجھ کے سمجھاتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ کہنے لگے ابھی ایک سبق بات ہے، ابھی ایک سبق، کہو کیا؟ کہ تم سب نے ایک چلہ اور کاٹنا ہے، اور اس چلے میں تم نے ہر وقت یہ آیت پڑھتے رہنا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، حافظ تو پڑھو، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان نہیں سمجھا اللہ دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ نہیں؟
بس یہ پڑھیو امن عبداللہ شروع ہر ویلے دسترخوان پہ بیٹھے ہوں علام عالم بھی ان اللہ یرا چل رہے ہوں علام عالم بھی ان اللہ یرا چلا کر رہے ہیں چلا ہو رہا ہے پوری خانقاہ گونج رہی ہے علام عالم بھی ان اللہ یرا سے یہ چلا بھی ہو گیا پھر آگے حضرت ان بنو پگڑیاں دیو خلافتاں حضرت تو حضرت تھے ماشاءاللہ کہا ابھی ایک چلا اور ایک کام باقی ہے بس ابھی ایک کام اور کر لو پھر انشاءاللہ اجتماعی دستار بندی کا پروگرام بناتے ہیں تو وہ کیا کہ ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور ایک ایک مرغا دیا دیسی مرغا دیکھیے ہوئے نہیں دیکھیے ہوئے کہا تم نے پہلا زمانہ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ عورت لاتی تھی چھڑی تے ککڑ مولوی صاحب بسم اللہ تو پڑھ دے ہو کھاندے آپ بات ہے کھاندے سانا چلو بارا تو صحیح کٹوری گھر چھوڑو پکا کو بھی نہیں کر پاتے انجھے نہیں یاد نہیں خیر تو کہا تم لے لو ایک ایک چھری اور ایک ایک اور اس کو ذبح کرنا ہے اس کو لیکن خیال یہ کرنا ہے ذبح وہاں کرنا ہے جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو لک کے چھپ کے چلے گئے سارے کوئی گھنٹے بعد آ گیا کوئی 2 گھنٹے کے بعد کوئی 4 گھنٹے کے بعد حضرت ذبح کر دیا اپنے طور پہ بیٹھ رہے حضرت نے کہا تھا کہ سب آئیں گے تو پھر خلافت ملے اب ایک صاحب نہیں آئے صوفی صاحب سب شروع ہیں یہ صوفی ہوتی ہے ایسے یہ مولوی ہوتے ہی ایسے کرتے ہی ایسے وہ خود بھی اپنا خلافت خراب کرے گا ہمارا بھی کام خراب کرے گا آئے اس کو جگہ نہیں ملی کوئی چھت چڑھ بندے ہاں بیج ہوا کیا پر مجبور ہم کر لو کو 100 طریقے نکن دے دی لیکن وہ نہیں آیا پورے 24 گھنٹے گزر گئے حضرت صاحب آئے اسی طرح مرغا زندہ ہے ذبح نہیں کیا اب یہ خود ساختہ خلیفے اور گرم لگے کم دیکھو نہ دے خیر ہاں جی حضرت آگے بتاؤ تم نے ذبح کیوں نہیں کیا توجہ ہے آپ کی تھکتے نہیں گئے توجہ ہے آپ کی یہ ہے کہا ذبح کیوں نہیں کیا کہ حضرت ذبح تو میں کرتا لیکن جو آپ نے شرط لگائی تھی وہ پوری نہیں ہوئی آپ نے کہا ذبح وہاں کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھے میں جہاں بھی گیا میں بیٹھا نہیں میں رکا نہیں میں ٹھہرا نہیں میں 24 گھنٹے گھومتا رہا کبھی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا کبھی پہاڑ کے دامن میں آیا کبھی گھر کی چھت پہ چڑھا کبھی اوٹ میں آیا حضرت جہاں بھی میں بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھنے لگتا میرا دل کہتا الم یعلم بان اللہ یرا الم یعلم بان اللہ یرا ہم بھی دیکھ لیں کوڑ مار دیا نا ڈنڈی مار دیا نا اللہ نہیں دیکھ رہا بانگ سن کے بیٹھے ہم نے وہ بھی کیا ایسا بیٹھے ہوئے اللہ نہیں دیکھتا تو آج کے بعد یہ یقین کرو اللہ ہمیں دیکھتا ہے اللہ بہت بڑا چیکر ہے اس کا کیمرہ بہت مضبوط ہے اس کی اپنی آنکھ بھی جو بے مثل و بے مثال ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے کیمرے بھی ہیں کرامن کاتبین بھی ہے وہ ابھی صبر اور تحمل کر رہا ہے اس کی ڈھیل پہ مت جا بڑی بے ٹھب ہے پکڑ اس کی یقین بنائے ہر وقت وہ دیکھ رہا بنائیں گے یقین خیر جی کہ جی یہ بتائیں مولوی صاحب اللہ کہاں ہے کہاں نہیں اللہ کہاں ہے مولوی صاحب نے کہا دودھ جانے کی ضرورت نہیں یہی دودھ کی بالٹی ہے تم نے کہا اس دودھ میں مکھن ہے تم بتاؤ کہاں کہاں مکھن ہے بالٹی میں کہاں کہاں مکھن نہیں اس نے کہا مکھن تو سارے دودھ میں ہے کہ اللہ بھی سارے جہان میں ہے سارے جہان میں یہ بات یاد رکھنا جو اللہ سارے جہان میں ہے وہ اپنے علم کے اعتبار سے اپنی حکومت کے اعتبار سے اپنی سلطنت اور اپنی قدرت کے اعتبار سے اس کی حکومت
سارے جہان پہ چلتی ہے اور اس کی نگاہ سارے جہان کو دیکھتی ہے۔ تیسرا سوال کہنے لگا مولوی صاحب چلو ٹھیک ہے من گیا، ابھی اللہ ہے نظر نہیں آتا، ہر جگہ ہے، یہ بتاؤ اللہ اب کیا کر رہا ہے؟ اللہ کل یوم ہوا فی شان، ہر آن وہ نئی شان میں ہے، کبھی جلال میں ہے تو کبھی جمال میں ہے، کبھی بادشاہوں کو فقیر بنا دے، کبھی فقیروں کو بادشاہ بنا دے، کبھی وزیروں کو اسیر بنا دے، کبھی اسیروں کو وزیر بنا دے۔ اللہ اب کیا کر رہا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا دیکھو جی چودھری صاحب، آپ نے ایک سوال کیا میں نے جواب دیا، آپ نے دوسرا سوال کیا میں نے جواب دیا، میں نیچے بیٹھا ہوں آپ اوپر بیٹھے ہیں، اب حق یہ ہے کہ آپ نیچے آئیں مجھے اوپر بٹھائیں، میں نے جواب دے دیا ہے دو سوالوں کا۔ اس نے کہا گل تو صحیح ہے، ٹھیک ہے حضرت۔ وہ اٹھ کے نیچے آ گیا جہاں مولوی صاحب بیٹھے تھے، مولوی صاحب کو کہا آپ میری سیٹ پہ آ کے بیٹھ جائیں، جب آ کے بیٹھ گئے مجھ سے چپ کہیں جواب دو کہ جواب تو ہو گیا۔ تو ہم نے کہا اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ نے مجھے نیچے سے اٹھا کے اوپر بٹھا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہے اور ایک ہے، اللہ ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے، اللہ ہم سب کو بچائے ایسے منحوسوں سے۔ کوئی اور ہے یا نہیں ہے؟ رب ہے یا رب کا مصطفیٰ ہے؟ مناظرہ ہو گیا، سمجھو مناظرہ کیا بلا آپ کس نے سنا؟ ایک پہ کرے جنہیں لڑ دینے کتا تریش میں مولوی لڑ دینے سمجھو مناظرہ، گفتگو، سوال جواب۔ امام صاحب سے ان کا مناظرہ طے ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے۔ امام صاحب وہ لوگ پہنچ گئے، ہمارے امام صاحب نہیں پہنچے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ بڑی دیر ہو گئی، اس زمانے میں فون بھی نہیں تھے، ان کتنے پڑے ہو، ان کتنے پڑے ہو، ہر موڑ پہ فون، ہر منٹ بعد فون، وہاں کیسی بات بھی نہیں تھی۔ تو خیر انتظار میں بیٹھے رہے، بہت دیر کے بعد پہنچے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ وہ پہلے سے گرم تھا، نہ ہوتا نا بندہ انتظار کر کر کے ویسے ہی وہ غصے میں بھر جاتا ہے۔ امام صاحب آئے تو بول پڑے، آپ اتنے بڑے امام ہیں، وعدے کی پابندی نہیں کرتے، ہم کب سے بیٹھے ہیں، کیا وقت طے ہوا تھا؟ امام صاحب نے کہا بات سنو، بات سنو، پہلے میرا عذر سن لو، ہڑتال تھی، بسیں بند کیسے آتا؟ یہ ویسے کہنا ہوں آج کی مناسبت سے اپنی اسپیشل گھڑی کرا لو، ملنی کوئی نہیں۔ امام صاحب نے کہا سنو، میرے اور تمہارے درمیان میں دریا پڑتا ہے، دریا ہے نا، تو میں وقت پہ آنے کے لیے دریا کے پاس پہنچا کہ کشتی ہوگی، وہاں کشتی کوئی نہیں، کوئی کشتی نہیں، کوئی مرلہ نہیں، میں کھڑا ہوں، انتظار انتظار انتظار، بالآخر ایسے ہوا ایک درخت جو دریا کے کنارے تھا خود بخود کٹنا شروع ہوا، اس کے پھٹے بننا شروع ہوئے، پھٹے جڑنا شروع ہوئے، جڑ کے کشتی بن گئی، وہ کشتی خشکی سے پانی میں آ گئی، میں اس میں بیٹھ گیا، بغیر ملا کے وہ کشتی چلی، مجھے دریا پار کرایا، میں تمہارے پاس آ گیا۔ انہوں نے کہا اتنا بڑا کوڑ ابو حنیفہ کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ دریا خود بخود کٹے، خود بخود پھٹے بنے، خود بخود جڑے، خود بخود کشتی بنے، وہ خشکی سے پانی میں آئے اور بغیر ملا کے چلے؟ نہیں ہو سکتا۔ امام صاحب نے کہا نہیں ہو سکتا، جنہیں نہیں ہو سکتا، اور میں مناظرہ ہو گیا، مناظرہ ہو گیا۔ کیوں؟ ایک درخت خود بخود نہیں کر سکتا، اس کے پھٹے نہیں بن سکتے، جڑ کے کشتی خود نہیں بن سکتی، بغیر ملا کے دریا میں کشتی چل نہیں سکتی۔ یہ بتاؤ اتنی بڑی کائنات بغیر خدا کے خود بن کیسے گئی، چل کیسے رہی ہے؟
بن کیسے گئی چل کیسے رہی مسلمان ہو گئے میرے دوستو ہمارا سب سے بڑا عقیدہ اور ہماری سب سے بڑی دولت اور ہمارا سب سے بڑا ایمان کا حصہ یہ ہے ہم اپنے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں جب دنیا سے جائیں گے جانا ہے کوئی نہیں دیکھ لو دل تک نہیں کرتا ہے رضی نہ اتھے موجہ کرتے رہی ہے دل نہ بھی کرے نہ منجی تیرا کہ کرساں ومن نعمرہو ننکسو فی الخلق دیکھتے نہیں ہو ہم جس کی عمر بڑھا دیتے ہیں اسے ناکارہ کر دیتے ہیں ٹانگیں کام نہیں کرتی ہاتھ کامتے ہیں زبان لرزتی ہیں آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں دانت چباتے نہیں ہیں گھر عادل بابا قدم جان چھوڑتی آدھی ہو کہ نہیں کیا کرو گے رہ کے جانا ہے کہ نہیں جانا تو پہلا سوال کیا ہوگا قبر میں تو میرے دوستو سبق پکا لئیے رب کون ہے زور دیا کون ہے دل تو آکو نا پتر دھیاں دینا والا کون ہے زندگی موت دینا والا کون ہے بارش برسان والا کون ہے ہر چیز کا مالک کون ہے ہر چیز کا خالق کون ہے اللہ بے یقین ہے اس کو سنبھال کے رکھنا یہی ہمارا اثاثہ ہے اور یہی ہمارا ذات راہ ہے قبر میں اسی نے کام آنا ہے دوسرا ہمارا ایمان اللہ کے نبیوں پہ اللہ کے سارے نبیوں کو مانتے ہو اور ہمارے نبی آخری نبی اللہ کے لاڈلے نبی اللہ تعالیٰ نے خدا کی قسم حضور کو ایسا بنایا میں کہا کرتا ہوں رب جتنا سچا سچا سونا بنا سکتا تھا مصطفیٰ کو ویسا بنایا اور شاعر کہتا ہے نا حسینہ جمیلہ دموں موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا کیوں کیا آخری ہے میرے مصطفیٰ کے بعد اب کوئی موسیٰ نہیں آئے گا کوئی عیسیٰ نہیں آئے گا کوئی زکریا کوئی یحییٰ نہیں آئے گا میرے مصطفیٰ کے بعد آئے گی تو قیامت آئے گی کہنے کو تو انسانوں میں سے بنایا لیکن یاد رکھیے میرے مصطفیٰ میرے آقا میرے نبی وہ انسانوں میں سے انسان ضرور تھے مگر انسانوں جیسے انسان نہیں انسان دنیا میں آتا ہے آلائشوں میں لپٹا ہوتا ہے دائیاں غسل دیتی ہیں نہلاتی ہیں خوشبو لگاتی ہیں صابن لگاتی ہیں سرما پہناتی ہیں 7ویں دن ختنہ نائی سے کروایا جاتا ہے رب نے مصطفیٰ کو بھیجا نہلا کے سرما پہنا کے ختنہ کرا کے خوشبو سے مہکتا ہوا تاکہ کوئی ناف کٹی ہوئی تاکہ کوئی دائی میرے مصطفیٰ کی ناف نہ کاٹے کوئی نائی میرے مصطفیٰ کا ختنہ نہ کرے ایسا بنایا خدا کی قسم حضور کی نظیر کہیں نہیں 7 زمینیں ہیں 7 آسمان ہیں ہوں گے ان میں بھی موسیٰ کی طرح موسیٰ ان فیہم موسیٰ کا موسیٰکم و عیسیٰ کا عیسیٰکم لیکن آمنہ کے لال جیسا کہیں نہیں ایسا ستھرا بنایا کہنے کو بشر ہیں بشروں کو پسینہ آئے خوشبو آتی ہے کہ بدبو آتی ہے بولو یار کوئی ایسا حسین نہیں جس کے پسینے سے خوشبو آئے میرے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ